سرحدوں کے بیچ بہنے والے خون کی کہانی، آزادی مہاجرین کے نام۔ سن 1947 کی گرمیاں تھی۔ برصغیر کی فضاؤں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ایک طرف آزادی کا خواب حقیقت کا روپ دہا رہا تھا، دوسری طرف برصغیر پاک و ہند کی زمین خون سے تر ہونے کو تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب برصغیر میں قائم برطانوی راج اپنے اختتام کے قریب تھا اور ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہونے والا تھا۔ برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد فیصلہ کیا کہ اب ہندوستان پر حکومت کرنا جاری رکھنا ممکن نہیں۔ اسی تناظر میں مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا آخری وائسرائے مقرر کر دیا گیا۔ ماؤنٹ بیٹن نے فیصلہ سنایا برصغیر کو دو الگ ممالک میں تقسیم کیا جانا اب ناگزیر ہے، جن میں ہندو اکثریتی علاقے بھارت اور مسلمان اکثریتی علاقے پاکستان ہوگا۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ اعلان صرف خوشی کا پیغام نہیں تھا، بلکہ کروڑوں لوگوں کے لیے یہ غم کا آغاز بھی تھا۔ ہندوستان کی تقسیم کا مطلب گھروں سے بے گھر ہونا، اپنوں سے بچھڑ جانا اور ایک پوری تہذیب کا کٹ جانا۔ ہندوستان کی تقسیم کے اعلان کے بعد پاکستان اور بھارت کی سرحدیں طے کرنے کے لیے ریڈ کلف کمیشن بنایا گیا۔ سر سیرل ریڈ کلف کو ایسی سرحدیں کھینچنی تھی جو لاکھوں انسانوں کی زندگی بدل دے گی۔ اس سرحد سے گاؤں، دیہات، کھیت سب دو حصوں میں بٹ گئے۔ وہ لوگ جو صدیوں سے ایک ہی گاؤں میں، ایک ہی گلی میں رہتے تھے، اچانک پاکستانی اور بھارتی بن گئے۔ مسلمانوں کے بہت سے علاقے بھارت میں چلے گئے، جبکہ ہندوؤں کے کچھ علاقے پاکستان کا حصہ بن گئے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس پر آج بھی بہت سے سوال باقی ہیں۔ ریڈ کلف لائن کی سیاہی ابھی خشک بھی نہ ہوئی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ مسلمان، ہندو اور سکھ سب پر ایک ہی سوال سوار تھا: کیا ہم محفوظ ہیں؟ خوف تھا یا امید؟ وطن سے محبت یا مجبوری؟ یا پھر وہ نظریہ جس نے سب کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا؟ لوگ اپنے گھر بار، خاندان سب کچھ چھوڑ کر نکل پڑے ایک ایسی منزل کی طرف جس کا صرف نام سنا تھا: پاکستان۔ بزرگوں نے کہا، بیٹا چند دنوں کی بات ہے، پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ مگر یہ چند دن کبھی ختم نہ ہوئے۔ لوگ اپنے گھروں سے ہجرت کے لیے نکلے تو کچھ معلوم نہیں تھا کہ منزل تک کیسے پہنچنا ہے۔ پیدل، بیل گاڑیوں پر، ٹرین پر، یا پھر جس کو جیسے موقع ملا وہ چل پڑا۔ عورتوں کی گود میں شیر خوار بچے، مردوں کے کندھوں پر بوڑھے والدین۔ یہ راستہ آسان نہ تھا۔ پانی کی کمی، بھوک، گرمی اور حملے کا خوف۔ کئی قافلے اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی لٹ گئے، کٹ گئے۔ لاہور، امرتسر اور دہلی کے بیچ چلنے والی ٹرینیں منزل پر پہنچتے ہی خوفناک منظر پیش کرتی۔ ڈبوں میں لاشوں کے انبار، خون سے بھری زمین، بھارت سے پاکستان آنے والی ٹرینوں میں مسلمانوں کی لاشیں اور دوسری طرف بھارت جانے والی ٹرینوں میں ہندوؤں اور سکھوں کی۔ یہ نفرت کی آگ کا بدترین روپ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس تقسیم میں تقریباً 20 لاکھ انسان مارے گئے اور 1 کروڑ سے زائد لوگ بے گھر ہوئے۔ یہ انسانوں کی سب سے بڑی جبری ہجرتوں میں سے ایک تھی۔ ہجرت میں سب کچھ پیچھے رہ گیا، گھر، زمین، یادیں، کئی خاندان بچھڑ گئے۔ کچھ لوگ تو آج بھی ان بچھڑے رشتوں کو ڈھونڈتے ہیں، مگر یہ لکیر بہت گہری تھی۔ جب مہاجرین پاکستان پہنچتے تو آنکھوں میں تھکن تھی، لیکن دل میں ایک سکون تھا کہ اب ہم اپنے وطن پاکستان میں ہیں۔ پاکستان خود بھی ابھی ایک نیا ملک تھا، وسائل کم تھے، لیکن عوام نے ایک دوسرے کو سہارا دیا۔ عوام اور حکومت سب نے مل کر مہاجرین کو سنبھالا اور دوبارہ جینے کا حوصلہ دیا۔ ہجرت کی یہ کہانی صرف زمین بدلنے کی نہیں تھی، یہ ایمان، نظریے اور قربانی کی کہانی تھی۔ وہ لاکھوں لوگ جو جان دے کر بھی لا الہ الا اللہ کے نعرے کے ساتھ پاکستان آئے، وہی اسی ملک کی اصل بنیاد ہیں۔ آج ہم آزاد ہیں کیونکہ کسی نے اپنا گھر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس وطن کو چنا۔ یہ ہجرت ہماری تاریخ کا سب سے بڑا زخم بھی ہے اور سب سے بڑی طاقت بھی۔ 14 اگست 1947 کی رات کراچی میں پاکستان کا پرچم لہرایا گیا۔ ریڈیو پاکستان سے اعلان ہوا، یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس ہے۔ السلام علیکم۔
Pakistan Broadcasting Service. قائد اعظم محمد علی جناح نے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا، مساجد میں شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے، سڑکوں پر جلوس نکلے، نعرے گونجنے لگے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ خوشی آنسوؤں سے ملی جلی تھی، کیونکہ وہی دن کسی کے لیے آزادی کا دن تھا تو کسی کے لیے بچھڑنے کا دن۔ پاکستان کی آزادی کے بعد نہ مکمل انتظامی ڈھانچہ، نہ وسائل، نہ فوج کی پوری تیاری، مہاجرین کی آباد کاری ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن عوام کے دلوں میں ایک جذبہ تھا کہ یہ ملک اللہ کے نام پر بنا ہے اور اسے دنیا میں مثال بنانا ہے۔ پاکستان کی آزادی لاکھوں قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ تقسیم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آزادی کا مطلب صرف جھنڈا اور نعرہ نہیں، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، نظریہ پاکستان کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری۔